بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کی فضل و توفیق سے بغدادی ٹریول اینڈ ٹورز کا قافلہ اس وقت شہر موصل اور اس کی ایک گنجان آباد علاقہ یعنی پر آبادی یہ جگہ ہے، اور اس محلے کے اندر حضرت سیدنا دانیال علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام آپ کے مبارک مزار پر ہم حاضر ہیں۔ اور حضرت دانیال علی نبینا علیہ السلام جیسا کہ نام سے ہی معلوم ہو رہا کہ اللہ کے نبیوں میں سے ہے، یہ بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے ایک نبی گزرے ہیں۔ اور یہ حضرت دانیال علیہ الصلاۃ والسلام آپ کم عمری میں ہی اتنے ذہین فتین تھے کہ آپ کو قاضی وقت بنا دیا گیا تھا۔ اور ان کے بارے میں ایک واقعہ مشہور ہے کہ ایک عورت اپنے کام کے لیے اپنے کھیت میں تھی، تو چند افراد، بعضوں نے لکھا ہے کہ 2 فرد تھے، انہوں نے اس سے منہ کالا کرنے کا کہا، تو اس عورت نے کہا کہ میں پاک دامن ہوں، میں یہ کام نہیں کر سکتی۔ انہوں نے کہا پھر ہم تم پر تہمت لگائیں گے اگر تم نے ہماری یہ خواہش پوری نہ کی۔ اس نے کہا جو مرضی کر لو، میں بہرحال اپنا دامن پاک رکھنے کا ارادہ رکھتی ہوں۔ انہوں نے اس کو پکڑ لیا اور شہر میں چل کے شور مچا دیا کہ اس عورت نے یہ حرکت کی ہے۔ اس عورت سے جب پوچھا گیا تو اس نے کہا یہ جھوٹ بول رہے ہیں، تو وہ کہنے لگے کہ نہیں، وہ مرد بھاگ گیا ہے تو یہ عورت ایسی۔ اس قوم کا یہ رواج تھا کہ کوئی بھی مرد عورت اگر ایسا کام کرتا تو اس کو ایک جگہ پہ کھڑے کر دیتے، اور کھڑے کرنے کے بعد اس کو پھر 3 دن کے بعد سزا دی جاتی تھی، لیکن بہرحال صفائی کا موقع ملتا تھا۔ حضرت دانیال علیہ السلام کی عمر اس وقت ایک روایت کے مطابق یا 7 سال تھی اور دوسری کے مطابق 13 سال تھی۔ جب آپ اپنی کرسی پر جلوہ گر ہوئے تو آپ نے ان دونوں کو بلایا اور پوچھا کہ آپ کیا کہیں گے، تو انہوں نے کہا کہ اس عورت نے یہ حرکت بد کی ہے۔ آپ نے فرمایا تم دونوں چلے جاؤ۔ آپ نے ایک کو بلایا اور کہا کون سا درخت اور کون سی جگہ تھی ذرا یہ بتاؤ، تو اس نے کہا سیب کا درخت تھا۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے تو یہاں بیٹھ جا۔ دوسرے کو بلایا کہ کون سا درخت اور کون سی جگہ سی بتا، تو اس نے کوئی اور جگہ بتائی۔ تو آپ نے لوگوں سے کہا کہ یہ ہوتی ہے حکمت، یہ ہے فیصلے کا تدبر کہ یہ دونوں جھوٹ بول رہے ہیں۔ آپ نے ان دونوں کو قتل کروا دیا اور عورت پاک دامنی کی وجہ سے وہ بچ گئی۔ اور یہ جو فیصلہ کرنے والے تھے یہ حضرت سیدنا دانیال علی نبینا علیہ السلام تھے۔ اچھا، یہ جو ان کی برکات تھی، یہ ان کی ولادت ہی شروع تھی، چونکہ بخت نصر بادشاہ کے زمانے سے اس کو ایک خواب آیا، اور خواب اس نے کہا کہ مجھے اس کی تعبیر بتائیے ورنہ 3 دنوں میں سارے تعبیر بتانے والے مار ڈالوں گا۔ انہوں نے کہا کہ خواب کیا؟ اس نے اپنا جب خواب بیان کیا نا، تو انہوں نے کہا اگر تو ہمیں قتل نہ کرے تو پھر ہم خواب بتاتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی کیا خواب ہے؟ وہ کہنے لگے ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے، وہ جو تیری اس تمام تر سلطنت کے زوال کا سبب بنے گا۔ تو اس نے اس دن سے کہا کہ سب بچوں کو قتل کر دیا جائے۔ حضرت دانیال علیہ السلام جب پیدا ہوئے، ناظرین یہ بات بڑی سننے والی ہے، آپ کے گھر والوں نے بچانا چاہا، چونکہ جو نبی ہوتا ہے وہ شروع سے ہی بڑا خوبصورت ہوتا ہے، تو آپ کا جو نور اور حسن تھا وہ دیکھ انہوں نے کہا اس بچے کو کچھ نہ کہا جائے۔ تو اس کے جو سپاہی کوتوال تھے انہوں نے چھینا، اور قبل اس کے کہ وہ قتل کرتے، جب پیچھے گھر والے بھاگے نا، تو انہوں نے شیر کے سامنے ڈال دیا۔ شیر تھے، شیر رکھے ہوئے، شیروں کے سامنے ڈالا تو شیر بجائے کھانے کے اس مبارک بچے کے قدموں کو چومنے لگ پڑے۔ تو انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا۔ تو اس وقت سے مشہور ہو گیا، اور ساری ہر طرف یہی مشہور ہو گیا کہ شیر نے بھی ان کو کچھ نہیں کہا، لہذا یہ کوئی مبارک بچہ ہے۔ حضرت دانیال علیہ السلام کے بارے میں ایک یہ، یعنی جب آپ پیدا ہوئے اس وقت، اور دوسری بات یہ تھی حضرت دانیال علیہ الصلاۃ والسلام کو ایک مرتبہ بڑی عمر کے اندر بھی اسی بادشاہ نے پکڑوا کے سزا دینا چاہی نا، تو ایک کنویں کے اندر ڈال کر اوپر شیر چھوڑے، تو بجائے وہ شیر آپ کے اوپر حملہ کرے، وہ شیر دوبارہ پھر آپ کے قدم چاٹنے لگ پڑے، قدم چومنے لگ پڑے۔ تو سب کو پتا چل گیا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، اور کبھی بھی کوئی جب شیر ان کو گزر نہیں پہنچا سکتے تو کوئی اور کیسے تکلیف پہنچا سکتا ہے۔ بلکہ علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ جب بھی کوئی درندہ تم پر حملہ کرنے لگے، حضرت دانیال علیہ السلام کا نام لیا کرو تو وہ درندہ تم پر کبھی حملہ نہیں کرے گا۔ یہ اتنے مبارک نبی ہیں جن کے مزار اقدس پر ہمیں حاضری کا شرف مل رہا ہے۔ یہ حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام، ایک روایت کے مطابق یہ ہے کہ آپ کی شریعت کے پیرو تھے، آپ اس کو لے کر آگے چلتے تھے۔ اللہ رب العزت کی آپ پر رحمت ہو، اور آپ کے صدقے میں ہم سب کی بخشش ہو، مغفرت ہو۔